نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، یعنی جو لوگ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے سنت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم اور آپ وہ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دو لوگ سٹے ہوئے ہوں گے۔ نبی سے عمل کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے یہ انعام دوں گا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں عمل کیا کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کو آئیڈیل بنانے سے بجائے آج تم یہ جو دنیا پر تمہیں جو ظلم کیا جا رہا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آج تم دنیا کے فلموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دیکھیے نوجوانوں کو کیا کر رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اپنے گھروں کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور غلط طریقے اپناتے ہیں، پھر اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اور اپنا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ صحابی رسول مکہ کے کافروں نے، یعنی مشرکینوں نے اور کافروں نے اسے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دنیا سے اڑا دیا جائے۔ لیکن مارنے سے پہلے وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، ہاں وقت مانگنے کے بعد وہ مشرکوں سے کہتے ہیں، ان کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مشرکینوں نے کہا کہ آج تو تمہیں مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ ایک شرط ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں وہ شرط کیا ہے کہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، آؤ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، اے مکہ کے کافروں سن لو، تم کیا بول رہے ہو، ارے ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بدلے میں نبی پر ذرا سے خروچ آ جائے، تکلیف آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہہ دے تو یہ صحابی رسول ہے، یہ نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے، کسی شرط پر بھی نہیں، کسی وجہ یعنی برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خروچ آئے اور میں بیٹھ کر دیکھوں، ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو صحابی رسول بن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یعنی ان کے طریقے جو اس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، دیکھیے مسلمان اب مسجدوں سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اذان ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے، لیکن آج فجر کے وقت دیکھیے گا 4 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا حالت کیوں ہے؟ تم دین پر عمل کرنے والے ہو اور تم آج نماز سے دور ہو، ارے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں کہہ دوں، آج کا مسلمان ہے نا، دین کو کاروبار سمجھا ہے، دین کو کاروبار سمجھا ہے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے کہ دین کو کاروبار سمجھا ہے؟ اس طریقے کے دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یعنی لوگوں پیسے دان بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ نکلا اور مسجد سے وہ بھی نکل گئے۔ اب کیا کہتے ہیں، چلو 1 مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیے ہیں، تو چلیے 11 مہینہ اب کمانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ جب آپ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب آپ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں، جب نبی کو آئیڈیل آپ بنا لیجئے گا تو آپ کبھی یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میں 1 مہینہ نماز پڑھوں گا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہیں۔ تو آپ
دین کو کاروبار نہ سمجھے، آپ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ بڑا آئیے غور کیجئے، زید بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی ڈاکوؤں نے اسے آگاہ کر لیا اور بازاروں میں اس کو لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانہ تھا بیچنا، کاروبار کرنا آدمیوں کو۔ بس یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت زید۔ اور یہ کافی عرص تک عبادت کی، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس رہا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دین پر عمل کرنے لگے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، جب یہی زید بن حارث جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یعنی بڑے ہونے کے بعد اس زید بن حارث کا خبر، یعنی اس بچے کا جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب بڑے جوان ہیں، اب ان کا خبر ان کے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ زید بن حارث مکہ کے ایک نوجوانوں کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد صاحب یہ ایمان سے دور تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے بتانے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو اکٹھے کیا، گاؤں والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا ایسی بات ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو نبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس میرا ایک پیارا سا بچہ ہے، اور چلو ہم سب مل کر ان کے پاس چلتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، میرے حوالے کر دیں۔ حضرت زید بن حارث یعنی حارث یہ بات کہہ رہے ہیں، حارث گھر والوں اور گاؤں والوں کو بلا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن حارث یعنی زید کو لانے کے لیے گاؤں کے تمام لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم زید کا والد ہیں، ہاں میرا نام حارث ہے اور یہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ میرا والد ہے۔ زید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے بتانے کے بعد کہا آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تو بہت پیارا سا انسان ہیں، اور آپ کے بارے میں لوگ تعارف بھی کرتے ہیں، آپ کی تعارف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ایسا آدمی ہے کہ ہر شخص کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میرا بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں ضد بھی نہیں کروں گا کہ زید تم چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے وہ ایمان سے دور ہے، وہ قرآن و حدیث سے دور ہے، وہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتے، اس لیے ایسی باتیں کہی۔ لیکن حضرت یعنی حارث کو یہ یقین تھا کہ وہ میرا ہی تو بچہ ہے، میں بولوں گا تو میری باتوں کو وہ ٹال نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ میرا ہی لڑکا ہے اور میرے پورے خاندان والے اور گاؤں والے آیا ہے، کیسے ان کی باتوں کو ٹال دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں آپ کا والد ہوں، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی دادی ہے، اور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں۔ یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تمام لوگوں کو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ جس بات کو لے کر فکر کر رہے ہو کہ محمد کیا بولے گا، تو محمد نے اجازت دے دی، محمد نے کہا تم جا سکتے ہو، تو چلو میرے ساتھ۔ اور آپ کو بتا دوں یعنی حارث کہتے ہیں اے زید تم کیا کر رہے ہو، آزادی میں تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ اے زید چلو میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا، ہاں تم صرف یہ غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ پیسہ مانگے، اگر محمد پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں والد صاحب نہیں، ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اگر زندگی بھر رہتا اور یہ پل بھر کی
زندگی جو میں نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، ہاں یہ بھاری پڑ سکتے ہیں، اور میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں، نبی کے ساتھ رہ کر جو مجھے نمونہ پایا ہوں، آپ کے ساتھ اگر میں رہتا تو نمونہ وہ چیز مجھے کبھی نہیں ملتا۔ اس لیے میں آج انکار کر رہا ہوں، میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یا کچھ بھی